برادران اسلام، دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں اور بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا۔ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، اس کو کسی کا غلام بنا کر، کسی کا قیدی بنا کر اللہ نے اس دنیا میں نہیں بھیجا۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ نے اپنے حکم کا پابند بنا کر بھیجا ہے، اپنے حکم کا، اور وہ اس کا حق ہے۔ وہ میرا خالق ہے، مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، مجھے روزی دیتا ہے، مجھے صحت دیتا ہے، صبح و شام ہر لمحہ ہر سیکنڈ ہماری ضرورت کا خیال رکھتا ہے۔ حق ہے کہ ہم بندے ان کے حکم کی اطاعت کریں، اس کی بات مانیں، اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، دن اور رات کو گزاریں، اور پھر یہاں سے ان کے حکم کے مطابق، یعنی رب تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے دن اور رات کو گزار کر پھر اس دنیا سے جائیں۔ تو جب اللہ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے یا ہمارے اعمال پیش کیے جائیں گے تو یقیناً ہمارے رب کو اس سے خوشی ہو۔ تو ابھی ہم نے اگست کا دن گزارا ہے، اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے جسے ہم اور آپ کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ جب قومیں اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہیں تو اس کا مستقبل وہ روشن نہیں بلکہ اندھیرا محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے قوموں کو اپنے ماضی کی تاریخ یاد رکھنی چاہیے، اس سے ایک حوصلہ ملتا ہے، ایک امنگ ملتی ہے، آگے کی زندگی کو گزارنے کا ایک حوصلہ دل میں آتا ہے، اس سے مایوسی ختم ہو جاتی ہے۔ تو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کی رہنمائی نہ کروں؟ اور وہ تجارت کیا ہے اور اس تجارت کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں؟ اس تجارت کا فائدہ کیا ہے کہ تنجیکم من عذاب علیم، تم کو وہ تجارت ایک دردناک عذاب سے نجات دلائے گا، ایک ہولناک منظر سے نجات دلائے گا۔ اور وہ ہولناک منظر کیا ہے؟ آخرت کا منظر ہے۔ اور وہ تجارت کیا ہے کہ تؤمنون باللہ ورسولہ، پہلا کام اللہ نے یہ بتلایا کہ تم، یعنی اے ایمان والو، اے انسانوں، حالانکہ اس میں خطاب اللہ نے صرف ایمان والوں سے کیا ہے، لیکن اگر انسان اس چیز پہ عمل کرتا ہے تو چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر اللہ کی ذات پر ایمان لے آتا ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ کی ذات پر ایمان لانا اور اس کے رسول پر ایمان لانا، یہ ایک چیز، پہلی چیز اللہ نے بیان فرمائی کہ تؤمنون باللہ ورسولہ۔ اور دوسری تجارت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، کس چیز سے؟ باموالکم وانفسکم، کہ تم اپنی مال کے ذریعے سے اور اپنی جان کے ذریعے سے۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہ ایک انسان جب اپنے جان سے اور اپنے مال سے اللہ کے راہ میں جہاد کرتا ہے تو ظالم حکمراں سے اسے نجات ملتی ہے۔ یہ دنیا کا فائدہ ہے کہ اگر کوئی ظالم حکمراں انسان پر مسلط ہے، وہاں کی رعایا پر مسلط ہے، اور وہ اس سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہے، تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اور پھر اپنی جان اور مال کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں جہاد کرے۔ یہ 15 اگست کا دن ہماری زندگی میں بھی ایک جہاد، ایک کوشش، ایک سعی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور اس چیز کو کر کے ہم نے اپنے اس پیارے ملک کو، اپنے اس پیارے وطن کو اس ظالم اور جابر حکمراں انگریز سے نجات دلائی ہے۔
اور یہ کام اس ملک کے علماء نے عوام کو آگاہ کیا، بیدار کیا۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملک کے لوگوں کو، جب انگریز اس ملک میں آیا، سن 16ویں صدی کا واقعہ ہے کہ سب سے پہلے سن 1600 عیسوی میں انگریز اس ملک میں آیا، اور بظاہر اوپر سے اس نے یہ ظاہر کیا کہ ہم اس ملک میں تجارت کریں گے، بزنس کریں گے، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ لیکن پس پردہ جب وہ برطانیہ سے یہاں آیا تو برطانیہ کی ملکہ نے، وہاں کے حکمرانوں نے اسے اس نیت سے بھیجا تھا کہ جاؤ ہندوستان، وہاں جا کر تمہیں تجارت کرنی ہے، اور تجارت کے ذریعے سے جو مال حاصل ہو وہ برطانیہ بھیجنا ہے، اور برطانیہ بھیجنے کے بعد برطانیہ کی معیشت بھی مضبوط ہوگی۔ اور جس طرح سے جیسے تم ہندوستان میں معاشی اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے مضبوط ہوتے چلے جاؤ گے، تو پھر اپنے مقاصد کو اسٹیپ بائی اسٹیپ، درجہ بدرجہ اپنے عمل میں لاتے رہنا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس کا ارادہ یہ تھا کہ جب ہم ہندوستان میں قدم رکھ لیں گے اور اپنی تجارت جب پروان چڑھ جائے گی، اور یہی ہوا کہ یہاں جب وہ آیا تو اس وقت کے حکمراں جہانگیر تھے، ان سے انہوں نے اپنی تجارت کی اجازت لی، انہوں نے تجارت کرنے کی اجازت دے دی، اور تجارت کرتے رہے، خوب منافع کمایا، خود بھی مالدار ہوئے، خود بھی مضبوط ہوئے، اور اپنے ملک برطانیہ کو بھی معاشی اعتبار سے ہندوستان کی دولت سے اس نے مضبوط کیا، ہندوستان کی دولت سے۔ اور جب وہ انتہائی مضبوط ہو گئے تو پھر یہاں کے جو حکمراں تھے ان کے اس ارادے سے جب آگاہ ہوئے تو پھر ان پر پابندیاں لگائی گئیں، اور ایک طویل عرصہ گزر گیا۔ اب اس ملک میں ایک دوسرے بادشاہ کا دور آیا، اور اس بادشاہ نے انگریزوں کو بلا کر اپنے شرائط کے مطابق، اس ملک کے شرائط کے مطابق اس کو تجارت کی اجازت دی، اور پھر اس نے اپنی خاموشی کے ساتھ تجارت کرتے پھر اس بادشاہ کا دور ختم ہو گیا۔ انگریزوں نے چاہا کہ جب یہاں سے بادشاہت ختم ہو گئی ہے تو دھیرے دھیرے انہوں نے صوبوں پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ یہ سارے حالات ہیں۔ علماء نے دیکھا کہ انگریز اس ملک میں جب قدم رکھا ہے تو اس کے ارادے بہت ہی خطرناک ہیں، لوگوں کو آگاہ کیا، اور آگاہ کرنے کے بعد جب اس کا راز فاش ہو گیا تو یہاں سے برطانیہ خبر گیا کہ اس ملک میں ہمیں حکمرانی سے روکنے کے لیے، ہماری حکومت قائم کرنے سے روکنے کے لیے جو ہمارے راستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں وہ اس ملک کے مدارس ہیں اور اس ملک کے علماء ہیں۔ اس میں انگریز ناکام ہو گیا، اور جب ناکام ہو گیا یہاں کے بادشاہوں نے اس پر سختی کی تو پھر اس نے اپنا ارادہ بدلا، اور ارادہ بدلنے کے بعد اس نے بادشاہوں کی چاپلوسی شروع کی، اس کی خوشامد شروع کی، اور خوشامد شروع کرنے کے بعد بادشاہوں نے اسے اور اجازت دے دی کہ اب تم اس ملک میں تجارتی مراکز بھی بنا سکتے ہو، ہیڈ کوارٹر بھی بنا سکتے ہو۔ لہٰذا تاریخ میں لکھا کہ سورت کے گجرات، سورت کے کچھ علاقوں میں انگریزوں نے اپنے تجارتی مراکز بھی بنائے، ہیڈ کوارٹر بھی بنائے، اور بنانے کے بعد پھر وہاں اندر اس مرکز کے اندر اس نے فوجی ٹریننگ شروع کی، جو فوجی ٹریننگ ہوتی ہے کہ صوبوں پر کس طرح قبضہ کرنا ہے، ملکوں پر کس طرح قبضہ کرنا ہے، ہندوستان کو کیسے اپنے قبضے میں لانا ہے، کیسے ہماری حکمرانی اس ملک میں قائم ہو جائے۔ اس کے لیے انگریزوں نے خاموشی سے اسی قلعے کے اندر، اسی مراکز کے اندر، اسی آفس کے اندر کرنا شروع کر دیا۔ لیکن بادشاہوں کو پتہ چلنے کے بعد اس پر پابندیاں لگا دی گئیں۔ اب بادشاہوں کا جب دور اس ملک سے ختم ہو گیا، مغلیہ سلطنت اختتام پذیر ہو گیا، تو پھر انگریزوں نے دھیرے دھیرے صوبوں پر حکمرانوں کے، وہاں کے صوبوں کے جو حکمراں تھے ان کی خوشامد کرنی شروع کی، ان سے لڑائیاں نہیں کی، ان سے خوشامد کرنی شروع کی، ان کو تحائف دینے شروع کیے تاکہ وہ لالچ میں آ کر ہمیں حکمرانی کا موقع دے دیں۔ اس طرح سے انگریز اس ملک کے صوبوں پر، اس ملک کے چپے چپے پر غالب آ گیا۔ یہ دوسرا دور تھا اس کا۔
اب علماء نے عوام کو اکٹھا کیا، عوام کو بیدار کیا اور کہا کہ یہ ملک اب غلام ہونے جا رہا ہے، اگر اس ملک کے لوگ بیدار نہیں ہوئے تو یقیناً ہمیں غلامی کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ اور ایسا ہی ہوا، لوگوں نے غلامی کی زندگی گزاری، یہاں کی دولت، یہاں کی ثروت کو انگریزوں نے یہاں سے لے جا کر اپنے ملک منتقل کیا، یہاں کے سونے، جواہرات، ہیرے، یہ سب چیزیں اس ملک سے اٹھا کر کے انگریز اپنے ملک کو منتقل کر لیا اور معاشی اعتبار سے وہ انتہائی مضبوط ہو گئے۔ لیکن اس ملک پر قابض ہونے کا جو خواب تھا اس کو چکنا چور کرنے والی ذات، چکنا چور کرنے والی شخصیت وہ جماعت علماء کی تھی۔ لہٰذا ایک جرنل نے لکھا اپنے برطانیہ کی ملکہ کو کہ اگر ہمیں اس ملک میں ایک طویل عرصے تک، حالانکہ طویل عرصہ 200 سال تک تو اس نے حکمرانی کی ہی تھی، اس کے باوجود کہہ رہا ہے کہ اگر ہمیں اس ملک پر طویل عرصے تک، ایک لمبے عرصے تک ہمیں حکمرانی کرنی ہے تو یہاں جو علماء ہیں اس کو اور مدارس کو ختم کرنا پڑے گا۔ تاریخ میں لکھا کہ انگریز مورخ خود لکھتا ہے کہ لاہور کی مسجد میں، جامع مسجد میں علماء کو لایا جاتا تھا اور اس کو سولی پر چڑھا دیا جاتا تھا۔ ایک مورخ نے لکھا کہ جب میں دلی میں اپنے کیمپ میں گیا، اپنے خیمے میں گیا تو مجھے اپنے خیمے کے پیچھے سے بدبو آ رہی، خیمے کے پیچھے اس کے رہنے کا جو انتظام کیا گیا تھا، اس کے پیچھے کا جو حصہ تھا اس میں علماء کو آگ میں لایا جاتا تھا اور آگ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ اس طرح سے علماء نے اپنی قربانیاں دے کر قوم کو جگایا تھا، تب جا کر کے کوئی ٹیپو سلطان بنا تھا، تب جا کر کے جو اس ملک کے ہمارے مجاہدین آزادی جو ہندو بھائی ہیں تب جا کر وہ بیدار ہوئے تھے، ایسے بیدار نہیں ہوئے تھے۔ اس ملک کے علماء نے اس کو بیدار کیا، جگایا کہ اگر تم بھی ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تو ہم ہمیشہ کے لیے اس ملک میں غلام بن جائیں گے۔ لہٰذا علماء نے جو مصیبتیں، جو مشقتیں جھیلی ہیں، اپنی جان کی قربانی، اپنے مال کی قربانی، اپنے گھر بار کو اجاڑا ہے اس ملک کے لیے، اس وطن کے لیے، اور یہ اس لیے کیا ہے کہ وہ علماء انبیاء کے وارث تھے۔ اللہ مورخ لکھتا ہے کہ دہلی کی جامع مسجد سے پاکستان کے خیبر تک، آج خیبر پاکستان میں ہے، وہ اس وقت ایک ملک تھا، ہم ایک وطن کے رہنے والے تھے۔ دہلی کی جامع مسجد سے خیبر تک کوئی بھی درخت ایسا نہیں تھا، کوئی بھی درخت ایسا نہیں تھا جس میں علماء کے لاش لٹکے ہوئے نظر نہ آتے ہوں۔ ہر درخت میں انگریزوں نے علماء کو پکڑ پکڑ کے درختوں میں لٹکا دیا، سولیاں دی، پھانسیاں دے دیں، اور یہ اس لیے کیا تھا کہ یہی لوگ ہماری حکومت کو ختم کرنے کا ذریعہ بنا، اور بالآخر اس نے اپنی جان کی قربانی بھی دی، اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹے، لیکن وطن کو آزاد کرا کے دم لیا۔ یہ قربانیاں تھی ہماری۔ علماء کو تلاشا جاتا تھا، جو لوگ روپوش ہو جایا کرتے تھے، چھپ جاتے تھے، ان کو تلاشا جاتا تھا اور تلاش کر نکال کر اس کو آگ کے حوالے کیا جاتا تھا۔ دریائے راوی آج پاکستان میں ہے، اس دریا میں مورخ لکھتا ہے کہ علماء کو بوری میں بھر کے اس دریا کے حوالے کر دیا جاتا تھا اور اس دریا میں وہ تڑپ کر مر جایا کرتے تھے۔ یہ قربانیاں اس قوم کے علماء نے دیا ہے، اس قوم کے لوگوں نے دیا ہے۔ کیا آج ہماری اس قربانی کو، ہمارے اس مجاہدے کو یاد کیا جاتا ہے؟ بالکل بھی یاد نہیں کیا جاتا۔ ہمیں اس ملک میں غدار وطن کی طرح، غدار وطن، دیش دروہی کی طرح پیش کیا گیا ہے۔ جب سے یہ فرقہ پرست حکومت آئی ہے، ہمیں غدار وطن پیش کرنے کے لیے دن رات کوشش میں لگی ہوئی، حالانکہ ہماری قربانیوں سے آج یہ ملک آزاد ہو۔ ہماری قربانی سے یہ یہاں جو خوبصورتی نظر آتی ہے وہ ہماری قربانی سے، ہمارا خون بہا ہے۔ مورخ لکھتا ہے کہ انگریز اتنا ظلم کرتا تھا علماء پہ کہ اس کو ایک ہاتھی لایا جاتا، ہاتھی کو ایک طرف کھڑا کیا جاتا، علماء کے پیر میں رسی باندھ دی جاتی اور اس کو دو ہاتھیوں کو دونوں طرف چلا دیا جاتا تھا، علماء بیچ سے چر جایا کرتے تھے۔ یہ ظلم اس قوم کے علماء نے برداشت کیا ہے۔
اس قوم کے علماء نے جھیلا ہے، تب جا کر کے یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ آج ہماری ساری قربانیوں کو فراموش کر دیا گیا، ساری قربانیاں بھلا دی گئیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری قربانیوں سے ہی یہ ملک آج آباد ہے۔ یہ سنہرا، یہ پیارا ملک، اگر ہمیں ہریالی نظر آتی ہے تو اس ہریالی کے، اس ہرے پیڑ اور پودے کے نیچے ہمارا خون گیا ہے، تب جا کر کے یہ ملک آج ہرا بھرا نظر آ رہا ہے، ورنہ یہ کب کا ویران ہو گیا ہوتا۔ علماء کو تراشا جاتا تھا، پریشان کیا جاتا، ڈھونڈا جاتا تھا، جو لوگ چھپ جایا کرتے تھے ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالا جاتا تھا، کہ ہماری حکومت کے زوال کا اصل سبب یہی علماء ہیں۔ علماء دیوبند نے ایک شاندار کارنامے پیش کیے، شاندار کارنامے، وہ ڈرے نہیں۔ اس ملک کے علماء نے، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، انگریز ظالم سے ڈر کر جینا پسند نہیں کیا، بلکہ اپنی جان کی قربانی دے دی اور مال کی قربانی دے دی، گھر بار چھوڑ دیا، روپوش ہو کے رہنے لگے، لیکن اس ملک کو آزاد کرایا۔ حضرت شیخ الہند، حضرت شیخ الاسلام، جو علماء دیوبند میں ایک بڑی ہستی شمار ہوتی ہے، انگریزوں سے انہوں نے لوہا لیا ہے۔ بانیان دارالعلوم دیوبند نے اس ملک کے آزاد کرنے میں اپنا پورا تن من دھن سب کچھ لگا دیا، لیکن انگریز کے سامنے چھپے نہیں رہے، انگریز کے سامنے جھکے نہیں، اس ملک کو غلامی کے زنجیر میں جکڑے ہوئے رہنا پسند نہیں کیا۔ انگریز علماء دیوبند کو خصوصاً تلاش کیا کرتا تھا۔ ایک بہت ہی مشہور واقعہ حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تاریخ میں لکھا کہ انگریزوں نے یہ کہہ دیا تھا، یہ اعلان کر دیا تھا کہ حسین احمد مدنی جہاں کہیں نظر آئے اس کو گولی مار دو۔ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے، موجودہ پاکستان کے ایک جلسے میں گئے اور اسٹیج پر کھڑے ہو کر، اس وقت ان کو گولی مار دینے کی پوری اجازت تھی، کہا کہ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے، کفن کندھے پہ لٹکائے ہوئے جلسے میں پہنچ گئے۔ اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے انہوں نے یہ جملہ کہا کہ حسین احمد مدنی ڈرنے کے لیے نہیں پیدا ہوا، بلکہ آج انگریز کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ میں سامنے کھڑا ہوں اور میں نے اپنے کندھے پر کفن رکھا ہوا ہے، اگر تمہاری ہمت ہے تو مجھے اسی اسٹیج پر گولی مار دو، لیکن تمہارے سامنے غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر رہوں گا، تمہاری غلامی سے قوم کو آزاد کرا کر رہوں گا، تمہاری غلامی سے اس ملک کو آزاد کرا کر رہوں گا۔ اور وہی کیا کہ انہوں نے کبھی غلامی نہیں کی، انہوں نے فتویٰ دیا، علماء نے فتویٰ دیا کہ انگریز کی فوج میں جو شامل ہوگا، شامل ہونا حرام ہے، لوگوں کو اس چیز سے دور رکھا کہ انگریز کی فوج میں کوئی بھی شخص شامل نہ ہو، اس لیے کہ انگریز ظلم و تشدد کرتا، ڈر اور خوف کے ذریعے سے اس کو اپنی فوج میں لانے کی کوشش کرتا تھا۔ علماء نے یہ بات لوگوں کے سامنے رکھی اور لوگ فوج میں جانے سے کترانے لگے۔ یہ ہماری قربانیت، یہ ہمارا حوصلہ تھا۔ اگر علماء قوم کو بیدار نہیں کرتے، علماء قربانیاں نہیں دیتے، تو آج یہ ملک کسی بھی صورت میں، کسی بھی حال میں، کسی بھی صورت میں یہ ملک آزاد ہوا ہی نہیں ہوتا۔ یہ ہماری قربانیاں تھی، لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے اس ملک میں جن کو حکومت مل گئی، جن کو کرسی مل گئی، جن کو سلطنت حاصل ہو گئی، وہ ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ دن رات 24 گھنٹے ہماری وطن پرستی پر داغ لگانے کے لیے ہمیشہ تیار ہے، ہماری وطن محبت کو داغدار کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش میں لگے ہوئے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو دنیا والوں کے سامنے یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہی ایک محب وطن ہیں، وہی ایک مجاہدین وطن تھے،
حالانکہ مورخین خود بخود کتابوں میں لکھا کہ انہوں نے اس ملک کی آزادی میں ذرہ برابر بھی حصہ نہیں لیا، بلکہ اس ظالم اور جابر قوم سے بچنے کے لیے معافی پیش کی، معافی نامے پیش کیے کہ ہم آپ کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے خلاف کھڑے نہیں ہیں۔ اور جو کھڑے ہیں انہوں نے مصیبتیں برداشت کی۔ وہ دور ایک خونی دور تھا، ایک خونی دور تھا۔ لوگوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا، اپنے مال کو قربان کر دیا، اپنے وطن کو قربان کر کے دوسری جگہ کو اپنا وطن بنا لیا۔ یہ سب قربانیاں، یہ سب تکالیف، یہ سب پریشانیاں ہم نے اس لیے جھیلی ہیں کہ یہ ہمارا ملک مستقبل میں آباد رہے، مستقبل میں ہمارا جینا یہاں دشوار نہ ہو، بلکہ آرام اور راحت سے ہم جی سکیں۔ جس نے اس ملک کو سینچا ہے، سنوارا ہے، بہتر کیا ہے، خوبصورت بنایا ہے اور اس کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے، آج اسی کی زندگی کو تنگ اور تاریک بنانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ تاریخ ہے، ہمیں اپنی تاریخ کو پڑھنا ہے۔ ہم اپنی تاریخ کو پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں اپنے ماضی کی باتیں یاد نہیں، ہم پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جان کی قربانی پیش کر کے آزاد کیا تھا۔ اس ملک میں ہم ہی اصل وفادار وطن ہیں، ہم غدار وطن نہیں ہیں، ہم ہی اصل میں وفادار وطن ہیں، ہمارے علاوہ کوئی اس ملک کا وفادار نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمیں ہمارا دین سمجھاتا ہے، ہمیں ہمارا دین بتلاتا ہے کہ جہاں رہو اس جگہ سے محبت رکھنا، اس جگہ سے عقیدت رکھنا، اس جگہ کے لیے، اس وطن کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا، یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی پہچان ہے۔ لہٰذا ہمارے اکابرین نے جو قربانیاں پیش کیں، آج ہم دعا کریں کہ اللہ ان کی روح کو کروٹ کروٹ آرام نصیب فرمائے، ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور انہی جیسی جب وقت آئے تو انہی جیسی قربانیاں اس نسل نو کو اور ہمیں اور آپ کو بھی پیش کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور حوصلہ نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔